BBC اردو کے پروگرام سے عربی میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. برطانوی انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی کی غیر متوقع شاندار کامیابی. وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ برطانیہ ہر اس شخص کے لیے اچھا ملک ہو سکتا ہے جو محنت کے لیے تیار ہو. We can make Britain a place where a good life is in reach for everyone who is willing to work and do the right thing. ہارنے والی لیبر پارٹی کے رہنما ایڈ ملیبینڈ نے شکست تسلیم کی اور اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. کنزرویٹو پارٹی برطانیہ کے عام انتخابات میں پھر جیتی ہے اور ڈیوڈ کیمرون ایک بار پھر وزیر اعظم بن رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے تک 650 میں سے 649 حلقوں کے نتائج کا اعلان کیا جا چکا تھا. دوسری جانب انتخابات میں شکست کے بعد لیبر پارٹی کے ایڈ ملیبینڈ، لبرل ڈیموکریٹس کے سربراہ نک کلیگ اور UK انڈیپینڈنس پارٹی کے سربراہ نائجل فراج اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہو چکے ہیں. انتخابات کے نتائج کے مطابق کنزرویٹو پارٹی کو 330 نشستیں ملی جبکہ لیبر پارٹی کو صرف 232 اور حکمراں اتحادی جماعت لبرل ڈیموکریٹس نے صرف 8 نشستوں پہ کامیابی حاصل کی. سب سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کا تناسب اسکاٹش نیشنل پارٹی کا رہا جس نے اسکاٹ لینڈ کی 59 میں سے 56 نشستیں جیتی ہیں. پولنگ کے دوران اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا، ملاحظہ فرمائیے غضنفر حیدر کی رپورٹ. Here it is, 10 o'clock, and we are saying the Conservatives are the largest party. برطانیہ میں ووٹنگ کے اختتام کے بعد گزشتہ رات مقامی نشریاتی اداروں نے ایگزٹ پول میں ڈیوڈ کیمرون کی پارٹی کو دوسری بار حکومت بنانے کے لیے پسندیدہ قرار دیا تھا. کنزرویٹو پارٹی نے واضح اکثریت سے فتح حاصل کر کے الیکشن سے پہلے کی جانے والی ساری پیشن گوئیوں کو غلط ثابت کر دیا. ڈیوڈ کیمرون کو حکومت بنانے کے لیے اب کسی بھی شراکت دار کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ایک مثبت مہم کے بعد عوام کی طرف سے ایک طاقتور جواب ملا ہے. ہم ملازمتوں میں اضافہ اور معیشت کو مضبوط بنائیں گے. سابقہ حکومت میں ان کی اتحادی جماعت لبرل ڈیموکریٹس کی بھاری شکست کے بعد ان کے سربراہ نک کلیگ نے استعفیٰ دے دیا ہے. میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ نتائج اتنے ناپسندیدہ اور ہلا دینے والے ہوں گے. برطانیہ کی مرکزی حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی نے بڑی تعداد میں اپنی نشستیں کھوئی ہیں. ان کے سربراہ ایڈ ملیبینڈ نے بھی برطانوی سیاست کی روایت کو نبھایا. میں ان نتائج اور ہماری شکست کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں. لیبر پارٹی کو نہ صرف انگلینڈ، ویلز اور آئرلینڈ میں شکست ہوئی بلکہ اسکاٹ لینڈ سے تو ان کا مکمل صفایا ہو گیا. یہاں اسکاٹش نیشنل پارٹی نے جو اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے سرگرم ہے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے 59 میں سے 56 سیٹیں حاصل کیں. ان کی گرفت اسکاٹ لینڈ پر اب مکمل اور بھرپور ہو گئی ہے. ویسٹ منسٹر میں آنے والی کسی بھی حکومت کو اسکاٹ لینڈ سے آنے والے نتائج کا بخوبی جائزہ لینا ہوگا. دوسری طرف متحدہ یورپ مخالف جماعت UKIP کو بھی شکست ملی. ان کے سربراہ نائجل فراج کو اپنی نشست پر شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے بھی کلیگ اور ملیبینڈ کی طرح پارٹی کی سربراہی سے استعفیٰ دیا. ڈیوڈ کیمرون کو جیت کے بعد اب متعدد چیلنجز کا سامنا ہے. سابقہ حکومت میں کیے گئے وعدوں کے علاوہ اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنی دوسری میعاد میں وہ برطانیہ کی قیادت کس طرف لے جائیں گے. اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت برطانوی پارلیمان کے پاس سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں BBC اردو کے جاوید سومرو. جاوید، اب واضح تصویر سامنے آ چکی ہے، تازہ صورتحال کیا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ شفیع، جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں سنا کہ تصویر بالکل واضح ہے اور برطانوی سیاست اور جمہوریت کی ایک غیر معمولی رات کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ڈیوڈ کیمرون کی کنزرویٹو پارٹی نے ایک میجورٹی یا اکثریت حاصل کر لی ہے اور اگلا مرحلہ ظاہر ہے کہ حکومت سازی کا ہوگا. اس سلسلے میں ڈیوڈ کیمرون نے اب سے چند گھنٹے پہلے ملکہ برطانیہ سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ ان کی پارٹی اکثریت حاصل کر چکی ہے، اس لیے وہ اب حکومت بنائیں گے. یہ ہمیں بتا رہے ہیں جو کنزرویٹو پارٹی کے ذرائع ہیں کہ آج رات بیٹھ کے وہ اپنی کابینہ کے ناموں پر غور کریں گے اور بہت ممکن ہے کہ پیر تک وہ اپنی نئی کابینہ کا اعلان کر دیں. اگر وہ اتنی اکثریت حاصل نہ کر پاتے تو شاید ان کو مخلوط حکومت بنانے کے لیے اور جماعتوں سے رابطے کرنے پڑتے، لیکن اب ڈیوڈ کیمرون اتنے پر اعتماد ہیں کہ وہ خود ہی بنائیں گے اور اپنی کابینہ کا انتخاب خود کریں گے. حالانکہ آپ نے اشارہ کر دیا اگلا مرحلے کا، لیکن اختصار کے ساتھ یہ اگلا مرحلہ ہے کیا جاوید؟
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون جب اگلا پارلیمان کا اجلاس ہوگا جو کہ پیر کے روز ہو سکتا ہے، اس میں اپنے اعتماد کا ووٹ ایک دفعہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے ان کو حاصل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ تو جاوید انتہائی اختصار کے ساتھ اگر 3 بڑی جماعتیں جو ہاری ہیں، لیبر، لبرل اور یوکپ، اس کے رہنماؤں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اگر یہ ایسا نہ کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ دیکھیں ویسے ٹیکنیکلی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن برطانیہ کی جو جمہوریت ہے وہ اتنی پرانی اور اتنی مضبوط ہے، اور یہ جو روایت ہے کہ جب لیڈر ہارتے ہیں تو ان کو اپنے عہدے سے ہٹنا پڑتا ہے، اور پوری اس ہار کی ذمہ داری سنبھالنی پڑتی ہے، اس کو اپنے اوپر لینا پڑتا ہے، اور تمام لیڈروں نے اسی روایت کو برقرار رکھا۔ جاوید سومرو، بہت بہت شکریہ۔ برطانوی انتخابات اور ان کے نتائج و اثرات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد سعداللہ صاحب۔ شاہد سعداللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ بہت سخت مقابلہ ہوگا، سروے یہی کہہ رہے تھے، اور یہ ہوا کیا ہے؟ نہیں، وہ سروے کے مطابق جو ہے وہ ریزلٹس نہیں گئی ہیں، اور میرے خیال میں اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ووٹنگ کے دن کے صبح تک کوئی 10 ملین سے زیادہ لوگ تھے جنہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کس طرف جا کے ووٹ ڈالنا ہے۔ اسی دن انہوں نے مطلب گھر سے بولنگ بوتھ کے چلتے چلتے کوئی 10-15 منٹ کے راستے میں انہوں نے پھر اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ کدھر جانا ہے۔ اس سے پچھلے 5 سال میں انہوں نے یہ زحمت نہیں فرمائی تھی۔ تو یہ سوئنگنگ ووٹ تھا۔ تو آپ کے خیال میں ووٹرز کے لیے سب سے زیادہ بڑا ایشو کون سا تھا جنہوں نے ان کا ذہن بدل دیا؟ میرے خیال میں اگر ایک تھا تو اکانومی کا ہو سکتا ہے کہ وہ انہوں نے سمجھا کہ بھائی ٹوریز کے ساتھ جو ہے اکنامک پروگریس ہوگی اور ایک سٹیبلٹی ہوگی۔ لیبر کو انہوں نے شاید اس نقطہ نگاہ سے شاید اتبار نہیں کیا ان کا، لیکن یہ پھر دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید برطانیہ کی جو الیکٹوریٹ ہے یہ بہت میچور ہے، بہت ایجوکیٹڈ ہے، کبھی کبھی شک ہوتا ہے اس بات پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ لبرل ڈیموکریٹس کی کہانی لے لیں، 57 سے 8 پہ چلے آئے، اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے بہت کیا برا کیا کہ بھائی آپ کو ووٹ ملا تھا، آپ کنزرویٹیوز کے پاس چلے گئے، تو سارا ان کا ووٹ کنزرویٹیو کے پاس چلا گیا۔ اب اس کو سمجھانے کی کوشش کریں آپ، تو بہت مشکل ہے کوئی ایک اس طرح ایشو ڈھونڈنا۔ اچھا شاہد سعداللہ صاحب، گزشتہ مرتبہ تو یہ ہوا تھا کہ کنزرویٹو کو مخلوط حکومت بنانی پڑی تھی، اس بار تو میجورٹی ہے، تو ان کو تنہا حکومت بنا لینی ہے، تو اس کے کیا اثرات کیا ہوں گے؟ جی طرح تو بالکل بنا لیں گے، لیکن یہ اس قسم کی میجورٹی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ 3-4 سیٹوں کی جو میجورٹی ہوتی ہے نا، یہ کافی ہلکی قسم کی میجورٹی ہوتی ہے۔ جو اس کا سب سے بڑا اثر میرے خیال میں ڈیوڈ کیمرون صاحب کے اوپر پڑے گا وہ یہ کہ ان کے جو بیک بینچرز ہیں، جو بہت زبردست رائٹ ونگر ہیں، ان کے طرف سے ای یو کے ریفرینڈم کے اوپر جلد کرانے کے لیے بہت زیادہ پریشر پڑے گا۔ یوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشر کچھ کم گیا بیکاز یوکپ کو سیٹیں نہیں ملی، لیکن یہ بیک بینچرز کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پریشر پڑے گا اس کے اوپر، اور یہ بیک بینچرز جو ہیں وہ ایک اور میرے خیال میں سوال لائیں گے، وہ ہے وہ جو ویسٹ لوتھین کویسچن کا کہ انگلش ایم پیز جو ہے انگلش ووٹ پہ کریں گے، اسکاٹش ووٹ اسکاٹش پہ کریں گے۔ اس میں جو ہے یونین میں کھچاؤ اور تناؤ اور پیدا ہوگی۔ چلیں یہ مجھے شاہد سعداللہ صاحب یہ بتائیے کہ لیبر پارٹی کے ہارنے کی بڑی وجوہات کیا رہی؟ ایک تو میرے خیال میں دیکھیے یہ ملک جو ہے نا یہ کافی رائٹ ونگ ملک ہو گیا ہے۔ لیبر کے لیے پہلے دن پرابلم ہو گیا تھا جب کہ ایڈ ملیبینڈ کو اخبارات نے ریڈ ایڈ کہہ دیا، وہ اس دن اس کا آدھا بیچارے کا بیڑا غرق وہیں ہو گیا۔ یہ کہیں ان کو بو ملتی ہے اگر کہ کوئی ایک لیفٹ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے معاملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوشلزم جو ایک زمانے میں مطلب جب سے 1979 سے آپ کہہ لیں یہ ایک ملک اس ملک میں گالی تصور کی جاتی ہے۔ اب لیبر کے چانس تبھی بنے گا جب کہ وہ ٹونی بلیئر والا نیو لیبر واپس آ جائے۔ ایڈ ملیبینڈ نے اس کو اس سے تھوڑا بہت زیادہ نہیں پر تھوڑا الگ کرنے کی ضرور کوشش کی تھی، اس کا خمیزہ اس کو بھگتنا پڑا ہے۔ تو یہ جو یونینز ہیں ان کا رول بڑا اہم رہا ہے لیبر پارٹی کے سلسلے میں، ایڈ ملیبینڈ کو لانے میں بھی انہوں نے کردار ادا کیا۔ اب جو لیبر پارٹی کا نیا لیڈر آتا ہے، جو بھی آتا ہے، یونین کا کیا رول رہے گا؟ یونین ضرور پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گی، لیکن ساتھ میرے خیال میں جو دوسرے لیبر کے جو گراس روٹ ممبرز ہیں وہ الٹا پریشر ڈالیں گے، وہ کہیں گے کہ دیکھیے اگر آپ پھر ہمیں وہ لیفٹ کی طرف لے گئے تو پھر ہمیں 5 سال بعد یہی دن دیکھنا پڑے گا۔ شاہد سعداللہ، مجھے پتا ہے کہ بہت مصروف ہیں آپ، لیکن BBC تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔
आइए देखें कि bbcurdu.com पर कौन सी खबरों में आपकी दिलचस्पी है। बरतानवी इंतखाबात की खबरें तो हैं ही, हिज़्ब इख्तिलाफ की 3 जमातों के सरबराहों के मुस्तफ़ी होने की खबर भी इनमें शामिल थी, क्योंकि पाकिस्तान में नलतर के इलाके में हेलीकॉप्टर के हादसे की खबर भी बहुत पड़ी गई। और हाँ, क्रिकेट में भी खूब दिलचस्पी रही। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, बरतानवी इंतखाबात में स्कॉटलैंड के नताइज पूरे बरतानिया के मुस्तकबिल पर कैसे असरअंदाज होंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। बरतानिया के इन इंतखाबात में हैरत अंगेज पासा स्कॉटलैंड में पलटा, जहां आज़ाद स्कॉटलैंड की हामी स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP ने वहां पर रिवायती तौर पर हुक्मरान रहने वाली लेबर पार्टी का सफाया कर डाला। गो के गुज़श्ता साल स्कॉटलैंड की अलहदगी वाले रेफरेंडम में SNP हारी थी, लेकिन इस इलेक्शन में वो बेतहाशा जीती और उसकी रहनुमा निकोला स्टर्जन ने हुक्मरान कंजर्वेटिव को मुतनब्बे किया कि वो स्कॉटलैंड की कौमी उमंगों को हरगिज नज़रअंदाज न करें। कंदील शाम की रिपोर्ट। The Scottish lion has roared this morning across the country. स्कॉटिश शेर के दहाड़ने की आवाज आज सुबह मुल्क भर में गूंजी है। ये थे साबिक SNP एलेक्स सैलमन के अल्फाज, जो बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स में दोबारा मुंतखब हो गए हैं। ये धाड़ एक वसी फतह की निशानदही करती है उस पार्टी के लिए जो गुज़िश्ता 80 बरस से स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए लड़ती रही है। SNP ने स्कॉटलैंड की कुल 59 में से 56 सीटें हासिल करके तारीखी कामयाबी हासिल की है। सन 2010 में इसको महज 6 नशिस्तें हासिल हुई थीं। न सिर्फ बरतानवी पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर में ये पार्टी फतहमंद हुई, बल्कि स्कॉटलैंड में लेबर पार्टी की रवायती बढ़तरी को भी इसने मस्मार कर दिया। बरतानिया की शुमाली सरहद के पार अब सिर्फ एक लेबर MP बचा है। यहाँ तक कि लेबर के शैडो सेक्रेटरी खारजा को, जो 1997 से इक़्तिदार में थे, एक 20 साला तालिब इल्म के हाथों शिकस्त हुई। महायरी ब्लैक बरतानिया की सबसे कम उम्र MP बनी है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ग्लासगो के 7 हलकों से कामयाब हुई है। ग्लासगो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है और यहीं पर सबसे ज़्यादा तादाद में लेबर पार्टी के वोटरों का SNP की तरफ झुकाव देखने में आया है। कंजर्वेटिव पार्टी को स्कॉटलैंड के जनूब में सिर्फ एक नशिस्त मिली। टोरीज और लेबर के अलावा लिब डेम को भी स्कॉटलैंड में एक ही नशिस्त मिली, जिससे मुल्क का सियासी नक्शा बिल्कुल तब्दील हो गया है। लेकिन उधर वेस्टमिंस्टर में कंजर्वेटिव्स दोबारा इक़्तिदार में। SNP की रहनुमा निकोला स्टर्जन पब्लिक सर्विसेज में कमी की मुसलसल मुखालफत करती रही हैं, लेकिन स्कॉटलैंड का बजट लंदन के सियासतदानों के हाथों में है, जिसका मतलब है कि कट्स का असर उन पर भी होगा। कंजर्वेटिव जमात मुमकिना तौर पर SNP को ज्यादा इख्तियारात देने पर तवज्जो देगी, लेकिन वो स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए किसी भी नए इक़दाम की मुखालफत करेंगे। गुज़िश्ता सितंबर मुनक्किद होने वाला स्कॉटलैंड की आज़ादी का रेफरेंडम SNP हार गई थी, लेकिन आज के इंतखाबी नताइज के बाद तवक्को है कि ऐसा रेफरेंडम फिर हो और इस मरतबा शेर की धाड़ यहाँ भी ज्यादा जोरदार साबित हो। कंदील शाम, BBC न्यूज़। स्कॉटलैंड में जैसा पासा पलटा है उसका तजिया करने के लिए इस वक्त मेरे साथ हमारे साथी सकलैन इमाम मौजूद हैं। सकलैन इमाम, स्कॉटलैंड से लेबर का सफाया हो गया, ये क्या हुआ क्या? सर, ये तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो लेबर पार्टी यहाँ की एक नुमाइंदा जमात रही और इंतखाबात से पहले अब तक लेबर हुकूमत भी थी वहाँ पे और इनके साथ मिलके, और उससे पहले लेबर की मुनापली रही है स्कॉटलैंड पे। वो अलग बात है कि पिछली सदी के अवाइल में यानी 1931 और बाद की जो पार्लियामेंट्स बनती रही उस वक्त तक कंजर्वेटिव यहाँ पे स्वीप करती थी, इनकी मेजॉरिटी हुआ करती, 50 से भी ज़्यादा सीटें हुआ करती थी। लेकिन जो इस वक्त हुआ है ये लग रहा है कि अब लेबर और टोरीज़ वर्सेस मुकाबला नहीं हुआ है, बल्कि स्कॉटलैंड की एक नेशनलिस्ट पार्टी जो कि स्कॉटलैंड नेशनल पार्टी है और पूरा इंग्लैंड जो है उसके ख़िलाफ़ ये वोट आए हैं। तो क्योंकि इस लेबर ने रेफरेंडम के वक्त इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते हुए रेफरेंडम की मुखालफत की थी और वहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक किस्म का वहाँ पे उनको बुली भी किया और बड़े सख्त बयानात भी दिए थे, तो एक वहाँ का लोगों का एक एंगर, गुस्सा सामने आया है। तो अब जो ये SNP जीती है तो इसकी जीत से बरतानिया के अपने इत्तेहाद पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए कि पहले वो मुखालिफ थी रेफरेंडम में लेकिन इस बार वो इलेक्शन जीत गई?
جو SNP کا خود کہنا ہے وہ یہ کہ ریفرینڈم علیحدگی کے لیے تھا، لیکن وہاں کی میجورٹی نے علیحدہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھی اور انہوں نے ساتھ ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے ریفرینڈم میں. یہ ظاہر ہے 45% لوگوں نے ریفرینڈم میں علیحدگی کے حق میں فیصلہ دیا تھا اور 55 نے برطانیہ کے ساتھ ہی رہنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے عوام کا فیصلہ قبول کیا اور برطانیہ میں ساتھ ہی رہیں گے، لیکن جو اس وقت فیصلے ہوئے تھے ریفرینڈم کے وقت کہ برطانیہ ڈیولوشن کرے گا، ریفرینڈم کو زیادہ خود مختاری دے گا، وہ اس کے لیے کام کریں گے. اور اب جب وہ دوبارہ ویسٹ منسٹر میں الیکٹ ہو کے ایک پارٹی کی اتنی بڑی پارٹی کی صورت میں آ رہے ہیں تو ان کا اصل جو مقصد ہے وہ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ وہ توڑنا نہیں چاہیں گے برطانیہ کو، دو حصوں میں اسکاٹ لینڈ کو الگ نہیں کرنا چاہیں گے، بلکہ کوششیں کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل کریں. تو ڈیوڈ کیمرون کے لیے کون سے ہوں گے ایسے مطالبات SNP کے جو ان کے لیے پورے کرنے مشکل ہوں گے؟ دیکھیے دونوں ہی مختلف سمتوں میں چل رہے ہیں. جو بنیادی طور پہ جو اختلاف ہے اس وقت وہ ہے دونوں کی اکنامک پالیسیز اور پولیٹیکل اکانومی کی جو فلاسفی ہے. اسکاٹش نیشنل پارٹی جو ہے یہ تقریباً سوشلسٹ نظریات رکھتی ہے اور یہ عوام کی بھلائی اور اس قسم کے جو ویلفیئر ہے اس کے سارے نظریات کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں اور اس کے ایڈووکیسی کر رہے ہیں. اس کے برعکس کنزرویٹیوز جو ہیں وہ کیپٹلسٹ ان کی فلاسفی ہے اور وہ اس کے تحت آسٹیریٹی یعنی کفایت کٹوتیاں پبلک سیکٹر بینیفٹس کو کم کرنا چاہ رہی ہیں. تو اس کے نتیجے میں دونوں کا کسی ایک نقطے پہ قریب آنا کافی مشکل ہوگا. اچھا، ایسے کون سے مطالبات ہیں جو بہت آسانی سے پورے کیے جا سکیں گے؟ وہ یہ کہ دونوں مل کے یہ طے کریں کہ آپس میں جو ریولوشن ہونی ہے اس کو مل جل کے طے کر لیں، کیونکہ جو ریولوشن کے لیے یعنی برطانیہ کے ویسٹ منسٹرز کے اختیارات جو اسکاٹ لینڈ وہاں پہ جو دینی ہے، اختیارات ٹرانسفر جو کرنے ہیں وہ سمتھ کمیشن کے تحت آسانی کے ساتھ طے کر لیں. شاید یہی ان دونوں کے لیے کامن پوائنٹ نظر آ رہا ہے فی الحال. ثقلین امام بہت بہت شکریہ. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ برطانوی انتخابات آج سیربین کا بڑا موضوع ہے. برطانیہ کے عام انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی نے فتح حاصل کی اور وہ ڈیوڈ کیمرون دوسری مدت کے لیے وزیر اعظم بن رہے ہیں، جبکہ لیبر پارٹی کے سربراہ ایڈ ملیبین اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مستعفی ہو چکے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر بھی حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شفیع نقی جامعی کو پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے.